اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون، بڑی ہی گریٹ ہے بات سمجھنے کے لیے کہ کیا واقعی ساری اولادیں صدقہ جاریہ ہیں یا کون سے عمل آپ کے اور میرے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے صدقہ جاریہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ تو ایک سجاوٹ ہے، شو پیس ہے، یہ دنیا کی زندگی کے لیے تمہارے دل لگی کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو کہ بہترین طور پر تمہیں ملیں گی، وہ جو تمہاری نیکیاں ہوں گی تمہاری۔ اب اس میں اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیں کہ آپ نے اولاد کو اچھی تعلیم دی، یا آپ نے ایکس وائی زی کسی کو بھی اچھی تعلیم دی، کسی کے ساتھ اچھا کیا، کوئی آپ کے ریفرنس سے خوش ہے، علم والا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، اپنے گھر میں خوش ہے، جب بھی کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی، کیونکہ دیکھیں بے اولاد بھی اس دنیا میں بستے ہیں، تو صرف اولاد ہی صدقہ جاریہ نہیں ہوتی، ہر وہ عمل جس عمل سے آپ کے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے شارٹ کٹ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، لیکن مت بھولیے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی اس وقت نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے جب پیرنٹس بھی نیک ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر گناہ گار ہے، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی گناہ گار ہے یا ایک بھی صالح ہے، اور اس کی اولاد نے نیک عمل بھی کیا اور بہت نیک اولاد ہے، تب بھی وہ نیک اولاد گناہ گار والدین میں سے جو بھی گناہ گار ہوگا اس کو فائدہ نہیں دے سکتی اپنے اعمال سے۔ یعنی یہ ایک چین ہے جو انشاءاللہ قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر کبھی آپ کو اسٹڈی کرنا ہی ہو تو سورہ مومن کو آپ کھولیے گا، سورہ مومن، اس کی آپ آیت نمبر 4 کے بعد سے ذرا سا پڑھیے گا کہ نیک اولاد، نیک ماں باپ، یہ ایک دوسرے سے جوائن ہوتے ہیں، نیک بیوی، نیک شوہر، یعنی جو بھی کوئی جنت میں ہوگا وہ نیک ہوگا، اور جس کی نیکی، جس کے ریفرنس سے آپ نے نیکی کی، اگر وہ خود گناہ گار ہے تو اسے وہ اجر نہیں مل سکتا، کیونکہ انسان کی جو نیکیاں وہ پھیلاتا ہے، لیکن اس کا اپنا آپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، وہ کسی کو حج کراتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، لیکن وہ اللہ کا مجرم ہے، لیکن وہ کئی جگہ پر بندوں کا مجرم ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم نے پورے داخل ہونا ہے، تم نے اپنے پورے کمپلسری سبجیکٹ کو قرآن سے دیکھنا ہے کہ یہ میرے سبجیکٹ ہیں، یہ مجھے ٹاپکس دیے گئے ہیں، اگر میں ڈسکوالیفائی ہوں گا تو مجھے پوری طرح سے سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے دنیا کے معاملات ہیں کہ اگر ہم ایک بھی کمپلسری سبجیکٹ میں رہ جاتے ہیں تو ہماری ڈگری پوری طرح سے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی اتنا سچا اور اچھا انسان بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں، بہت غور کریں کہ مال اور اولاد یہ تو سجاوٹ ہے دنیا کی زندگی کی، لیکن جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیک اعمال ہیں، وہ بہترین ہیں تیرے رب کے پاس، باقی رہنے والے جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں جو بہترین ہے تیرے رب کے پاس بھی، بدلے کے ثواب کے بھی لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہترین ہے امید کے بھی لحاظ سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی اکڑ ختم ہو جائے گی، ہر چیز کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ باغ والوں کا قصہ اسی لیے بتایا گیا کہ اکڑو مت، تکبر مت کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، یعنی گرائنڈ کر دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھو گے زمین کو، بارسا، کہ وہ ایک کھلا میدان ہو جائے گی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے ان سب کو، فَلَمْ نُغَادِرْ، پس نہیں ہم چھوڑیں گے، مِنْهُمْ أَحَدًا،
اس زمین پر بسنے والوں میں سے کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی ہم نہیں بھولیں گے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نیکیاں کرو، وہ باقی رہ جائے گی، رب کے پاس بھی وہی پہنچنے والی ہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر بھی تمہاری نیکیاں کنسیڈر کی جائیں گی۔ پھر ساری زمین ختم ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی۔ تھرڈ سٹیپ میں اللہ فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا۔ اب دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بات ہو رہی ہے، اور پیش ہوں گے وہ سب اپنے رب کے پاس صف در صف۔ ایک صف در صف کہتے ہیں صفا کو کہ انڈیویجولی، ایک صفا کہتے ہیں بڑا ڈسپلین اس دن تمہیں آ جائے گا، جو قرآن کہتا ہے کہ اتنے لوگ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے اور تمہیں صرف وسپرنگ کی آواز آئے گی، ایک شور کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ کب انسان کی آواز بند ہو جاتی ہے؟ جب وہ کسی خطرناک چیز کو دیکھتا ہے، جب وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، تو اس کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، جس کا ہم ٹریلر دیکھتے ہیں میت کے گھر میں، جہاں میت رکھی گئی ہوتی ہے وہاں ایک عجیب سا ایک خوف سا ہوتا ہے اور سب چپ چاپ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہی میت اٹھتی ہے اور چی 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 شروع ہو جاتی ہے۔ کلاس روم میں دیکھیں ٹیچر ہوتی ہے، سب تمیز کے ساتھ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ٹیچر نے باہر قدم رکھا اور شروع ہو جاتی ہے شور شرابے۔ تو جس سے ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، جس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہاں خاموشی طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر سب کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ وہ تو روح نکلنے سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس سٹیٹس پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین وقت ہو، اللہ تعالیٰ بہترین انجام ہم سب کا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر پیش ہوں گے سب اپنے رب پر صف بستہ، بہت ڈسپلین کے ساتھ، انڈیویجول لیول پر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ یقیناً آ گئے نا تم ہمارے پاس۔ یعنی وہی باغ والے کا بھی قصے میں ایک پوائنٹ دیکھ لیں، اس نے کہا تھا میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور کہتا ہے اگر میرے رب نے مجھے اٹھا بھی لیا تو مجھے بہترین ہی مقام ملے گا۔ یعنی بڑائی تکبر کوئی بڑی بات نہیں، میرا دل صاف، میری نیت صاف، یہ جو ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک نہیں بچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ تم پہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو دور فرما دے، اور یہ بہت بڑا چانس ہم کو ملا ہے جب تک ہم زندہ ہیں کہ سچی توبہ کریں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ہمارے اعمال نامے سے ہی نکال دیں گے۔ بلکہ سورہ فرقان کے لاسٹ رکوع میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حد تک قادر مطلق ہیں کہ ہماری برائیوں کو بدل کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ ہماری بیسٹ پریزنٹیشن پر یعنی ہماری تمام برائیوں کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان برائیوں کی جگہ نیکیاں گن لی جائیں گی۔ ہم تو اس پر بھی راضی ہیں کہ ہماری برائیوں کو بس اللہ ڈیلیٹ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بیسٹ طور پر، جو خود پریشان ہو، نہیں پریشان ہو، امیر ہو، غریب ہو، اپنے اپنے حساب میں اگر اس نے اللہ کو بہت اچھا انسان بن کے دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی برائیوں کو صرف مٹائیں گے نہیں، بلکہ اس کی برائیوں کی جگہ اچھائیاں لکھ دیں گے۔ اللہ ہم سے یہ سودا ہو جائے، اللہ ہم ایسا اچھا عمل کریں کہ آپ ہم سے اس طرح سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ یقیناً آ گئے نا تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے جو پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار۔ اگر تم ٹوینز کی حالت میں بھی پیدا ہوئے، ٹرپلٹس میں بھی اگر تمہارا نام ہے، لیکن تم نکالے گئے ہو واحد واحد کر کے۔ آپ دیکھیں کہ بائی برتھ جو ٹرپلٹس ہوتے ہیں، جو کوارٹرلی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے سیکنڈ پہلے پیدا ہوا، یہ اتنے سیکنڈ بعد ہوا، یہ اتنے منٹ بعد ہوا، یعنی یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی دن ہے
ڈیٹ آف برتھ ایک ہی ہے، کہتے نہیں یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یعنی ہر انسان انڈیویجول پیدا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کو ان ریٹن، آپ دیکھیں ہاسپٹل میں باقاعدہ ریٹن ہوتا ہے کہ یہ اس سیکنڈ پر پیدا ہوا ہے، جبکہ ہم سوچتے ہیں کیا ڈفرنس کرنا تھا، ایک ہی منٹ ڈال دیتے، ایک ہی گھنٹہ ڈال دیتے، لیکن اللہ ہمیں کلیئر کہتے ہیں کہ تم اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا، اور تم تواتر اور اجماع کی داستانیں بیان کرتے پھرتے ہو کہ اجماع سے جو کام چل رہا ہو، جو پوری امت مل کر کام کر رہی ہو، وہ صحیح کنسیڈر کیا جائے گا، ڈر نہیں لگتا، ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے گھر اکیلے اکیلے آپ اور میں پیش ہوں گے، اور آگے ہمارے امام کی حیثیت سے قرآن اپنی الہامی کتاب رکھ دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے اور تم نے عمل کیسے کیا، پھر ہمارے تمام اجماع، تمام تواتر، تمام اجتہاد، تمام فقہ اور تمام فتوے ایک طرف رہ جائیں گے، پھر صرف کام آئے گا اللہ کا فتویٰ، یہاں تک کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے ہیں، قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ آپ سے مانگتے ہیں فتویٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیاں یہ ہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تو ہمیں جو بھی فتویٰ ہے وہ قرآن سے ہے، قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو وہ فتوے کا درجہ نہیں رکھتی، وہ جسٹ آپ کے اور میری سمجھ کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ کہیں یہ میرے نزدیک یہ فتویٰ ہے، یہ میرے نزدیک یہ سٹیٹمنٹ ہے، فتویٰ یعنی بالکل کمپلیٹ کنفرم بات، وہ صرف اللہ کی کتاب سے آپ کو ملے گی۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم آ گئے نا ہمارے پاس، جیسے جو پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، بلکہ بل زعمتم، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بل زعمتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ الَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، یہ کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے کوئی پیشی کا وقت، کوئی وعدے کا وقت، کوئی اٹھ کر حساب کتاب کا وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا، بالکل سچا مسلمان بنا دیجئے قول اور فعل کے حساب سے، اور ہمارا کرائیٹیریا قرآن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ہم آگے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا انسان بن کر دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور ہماری ضرور مدد کیجئے گا، اور ہمارے اس وعدے پر ہمیں ثابت قدم رکھیے گا۔